یہ پرائیویٹ جہاد والا جو معاملہ یہاں پہ لوگ کر رہے ہیں نا پورے دنیا کے اندر، ڈنڈے لے کے جی ہم بارڈر کھول دیں جی مالی، کیا کرو گے؟ کتنے جذباتی جملے، جی بارڈر کھول دیں ہم نے وہاں جانا ہے، جی کیا کریں گے جا کے؟ جمعہ پڑھنا ہے جی جا کے اتنے اسی تھے تھوڑا جنازہ پڑھیں گے۔ پھر جو اپنے بزرگوں کے پجاری ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خالد بن ولید کی گستاخی کرے، تمہارا خالد بن ولید سے کیا لینا دینا؟ بھی نہیں رکھا ہوا، تمہارا صحابہ سے کیا لینا دینا؟ نہ سمجھ تو ہاں صحابہ اکرام کی گستاخی کر دی، بابیاں نے پجاری سانو، صحابہ والے تو ہم ہیں، آل البیت والے تو ہم ہیں، تمہارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ؟ عزیزان کرامی، گزشتہ دنوں انجینئر صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی اور جس کے اندر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک جملہ بولا کہ ایک طرف 1000 خالد بن ولید کھڑے ہوں تلواریں اٹھا کر، اور دوسری طرف ایک یہودی بغیر داڑھی مونچھ کے وہ آئے کلاشنکوف اٹھا کر، پھر کیا بنے گا؟ یعنی انجینئر کی الفاظ تھے اور سمجھانا یہ تھا کہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے، لہٰذا یہاں سبب ہی غالب آئے گا، ایمان کی کوئی طاقت نہیں۔ یہ مسلمانوں کو، مسلمان کا ایک رہنما، مسلمان کا ایک لیڈر، یہ مسلمان سکالر ایک مسلمانوں کو تعلیم دے رہا ہے۔ پھر ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی، بات اگر انجینئر سمجھانا ہی چاہتا تھا، کوئی مسئلہ سمجھانا تھا، تو کیا ضرورت پڑی تھی انجینئر صاحب کو کہ صحابہ کی مثالیں بیان کرے؟ صحابہ کی ہمیشہ اصول یہ ہوتا ہے کہ بڑے لوگوں کی مثالیں اچھی باتوں میں دی جاتی ہیں، اور جہاں مقابلے کے اندر کفار کی باتیں کرنی ہو تو صحابہ کو پیش نہیں کیا جاتا، تابعین کو پیش نہیں کیا جاتا، اولیاء کو پیش نہیں کیا جاتا۔ کل کو یہ انجینئر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں پھر یہی کہے گا، یہی باتیں ان کے بارے میں بھی بیان کرے گا۔ پھر یہ کیسا عقیدہ رکھتا ہے اور کیسا مسلمان ہے، کس طرح کا اس کا ایمان ہے؟ اور پھر جب اس کے اوپر گرفت کی گئی کہ انجینئر کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک بڑا ذمہ دار بندہ، ایک عام بندہ تو نہیں ہے جو باتیں بیان کر رہا ہے، ایک بڑا ذمہ دار بندہ جہاں ہزاروں لوگ اس کی باتیں سن رہے ہیں، تو یہ اپنا ایمان کس طرح پیش کر رہا ہے؟ اور اس طرح تو غیر مسلم بھی اپنے وہ جھوٹے جو ان کے لیڈر ہوتے ہیں ان کی بھی اس طرح مثالیں نہیں دیتے جس طرح یہ صحابہ کے بارے میں مثالیں بیان کر رہا ہے۔ یہ بتانا کیا چاہتا ہے، سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ پھر جب اس کے اوپر گرفت ہوئی، اب اس نے ایک اور ویڈیو اس نے اپلوڈ کیا ہے۔ اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اس کے اندر یہ کہتا کہ ہاں اس سے غلطی ہے، کسی انسان سے بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ اتنے لفظ تو کہہ سکتا تھا، اس کو یہ مثال نہیں دینی چاہیے تھی، اس طرح اس جگہ پر کوئی اور مثال دے سکتا تھا، دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے اس کے بھی الٹ کر دی۔ اور اس نے کیا کیا، وہ جیسے مثال ایک بنی ہوئی ہے نا کہ ایک چور اور اوپر سے سینہ زور، اس نے کہا ہے ان کا صحابہ کے ساتھ کیا تعلق؟ میرے خیال کلپ بنا دی ہے جی، یہ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر دی ہے۔ جن لوگوں کا صحابہ اور اہل بیت سے کوئی لینا دینا نہیں، جو اپنے بزرگوں کے پجاری ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ خالد بن ولید کی گستاخی کرے، تمہارا خالد بن ولید سے کیا لینا دینا؟ کسی فرقے نے اپنا نام جو ہے وہ صدیقی نہیں رکھا ہوا، فاروقی نہیں رکھا ہوا، عثمانی نہیں رکھا ہوا، علوی نہیں رکھا ہوا، تمہارا صحابہ سے کیا لینا دینا؟ نہ سمجھ تو ہاں صحابہ اکرام کی گستاخی کر دی، بابیاں نے پجاری سانو، صحابہ والے تو ہم ہیں، آل البیت والے تو ہم ہیں، تمہارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ؟ تیرا صحابہ کے ساتھ کیا تعلق؟ تیرا صحابہ کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ واسطہ کیا ہے؟ تو صحابہ اور اہل بیت کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو نے کس صحابی کو چھوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کو تو نے چھوڑا، حضرت عمر فاروق کو تو نے چھوڑا ہوا ہے، یا حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باتیں تو نے نہیں کی؟ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت بی بی عائشہ کے بارے میں تو نے ویڈیو نہ بنائی ہوں اور باتیں نہ کی ہوں، اور کس صحابی کو تو نے چھوڑ کے رکھا ہوا ہے؟ اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے کتنے ہیروز ہیں جو جہادی، جنہوں نے اسلام کے جھنڈے بلند کیے، کس کے بارے میں تو نے باتیں نہیں کی؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے بارے میں تو نے باتیں نہیں کی، سلطان محمود غزنوی کے بارے میں بات نہیں کی، محمد بن قاسم کے بارے میں تو نے بات نہیں کی۔ وہ سارے کے سارے جو اسلام کے دائی ہیں، اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے، وہ سارے کے سارے نائل، اور تو صحابہ اور اہل بیت کی باتیں کرتا ہے۔ تو سمجھائے گا ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی باتیں
कितने उलमा हैं जो अपने नामों के साथ सिद्दीकी, उस्मानी, फारूकी, अलवी लिखते रहते हैं, और कितने उलमा हैं जो अपने नामों के साथ सहाबा के नाम लिखवाते हैं। आज तू बताए कि सहाबा के तज़किरे, और फिर अवाम को क्या करता है, अवाम के ज़हन के अंदर फतूर डालने के लिए ये कहता है कि इन्होंने तो अपने फिरकों के नाम भी शहरों के नाम के साथ रखे हैं, कोई सिद्दीकी नहीं है, अपने फिरके का नाम कोई सिद्दीकी नहीं रखवाता, कोई उस्मानी नहीं रखवाता, ये इस तरह की बातें करता है। और कितने उलमा, यही अवाम जानती है जिन्होंने अपने नामों के साथ सिद्दीकी, उस्मानी, फारूकी, अलवी रखा हुआ है। तो आइए बात करें हैं, जहां मुसलमानों के मदा सराई की बात होती है तो सहाबा की मिसालें यूं देता है, और फिर इसी इंजीनियर के हालात देखो, इसकी सोच देखो, जब गैर मुस्लिमों की बातें आती है तो फिर इसकी मदा करने का स्टाइल देखो और तरीकाकार देखो। मंगोल अपने आबाओ अजदाद के बारे में बातें यूं करता है। उस जमाने में तीर थे, क्योंकि तलवार वाला तो करीब आएगा नहीं अगर सामने से तीर आ गए। ये मंगोलों ने पूरी दुनिया जो फतह की है तीर के ऊपर तो की है। ये तीर के जितने डिजाइन थे लेटेस्ट उन्होंने ही बनाए हुए थे। स्पीड पे घोड़े पे बैठे हुए वो इतनी महारत से तीर चला लेते थे। उसके डिजाइन भी उन्होंने ऐसे बनाए थे कि वो डेविएट भी नहीं करता था। पीछे जो उन्होंने विंग्स लगाए थे, उनसे पहले ये विंग्स वाला सिलसिला नहीं था। ये विंग्स की वजह से फिर वो तीर टेढ़ा नहीं होता, वो सीधा अपने हदफ के ऊपर जाता है। अपने आबाओ अजदाद की ये तारीफें बयान करता है, इसको देखो, उनके तारीफों के पुल बांधते देखो, उनके मदद सनाया करते देखो। ये इंजीनियर सहाबा की जो मिसालें बयान की है वो भी देखो, और इधर मंगोलों की जो मिसालें बयान कर रहे हैं उनको भी देखो, फिर मवाजना करो। है वही मंगोल किधर हैं? मुसलमानों ने उनकी नस्ल तक मिटा दी। किधर है वो मंगोल आज? ये मुसलमानों ने ही इनको शिकस्त दी। वो तीर बनाने वाले जिनकी ये तारीफें करता है वो किधर है आज? ये इसको नजर नहीं आता। वही तारीखी मिसालें उठाकर, तारीख तो ये भी बताती है फिर मुसलमान जब खड़े हुए तो वो मंगोल टेक ना सके, फिर वो तारीख इसने नहीं बयान करनी। गोया कि इसने यहूदी लाबी को उठाने का एक इसने ठेका उठा रखा है, मुसलमानों को नीचा दिखाने का और यहूदियों को, काफरों को ऊपर उठाने का इसने ठेका उठा रखा है। ये बनता मुसलमान है। कहाँ का तेरा ईमान है जिन्हें साहब? जरा खौफ खुदा कर, जरा हया कर, या देख।